معزز حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ آج سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے لیے ایک نہایت خوش آئند موقع ہے کہ پاکستان کی معیشت، ٹیکسیشن اور مالیاتی امور کی ممتاز اور قابل احترام شخصیت جناب سید شبر زیدی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جناب شبر زیدی صاحب کا شمار پاکستان کے ان چوٹی کے معاشی ماہرین اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس میں ہوتا ہے جنہوں نے ملکی معیشت کی سمت درست کرنے میں ہمیشہ ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ آپ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کے سابق چیئرمین رہ چکے ہیں، جہاں آپ نے ٹیکس کے نظام میں بنیادی اور انقلابی اصلاحات کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ اس کے علاوہ آپ حکومت سندھ کے نگران صوبائی وزیر برائے خزانہ، جیو پولیٹکس، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے طور پر بھی اپنی خدمات پیش کر چکے ہیں، اور آپ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے صدر اور ساؤتھ ایشین فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس کے سربراہ بھی رہے ہیں۔ آپ سید شبر زیدی اینڈ کمپنی کے پارٹنر، کراچی اسکول آف اکنامکس کے بانی اور پاکستان کی معروف کمپنی میسرز AF فرگوسن اینڈ کمپنی کے سابق سینئر پارٹنر بھی ہیں۔ معاشی دستاویزات، مالیاتی اصلاحات، ٹیکسیشن پالیسی، کارپوریٹ گورننس اور پاکستان کے معاشی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کی علمی و عملی خدمات قابل تحسین ہیں۔ مختلف میگزین و اخبارات کے لیے تحریر کردہ آپ کے کالمز اور بکس آج بھی معیشت کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ آج کا یہ انٹریکٹیو سیشن اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے، جس میں جناب زیدی صاحب ہمیں پاکستان کو درپیش موجودہ معاشی چیلنجز پر اپنے قیمتی خیالات اور بصیرت سے نوازیں گے۔ وہ آج کے اس سیشن میں خصوصی طور پر ہمارے ایکسپورٹرز، انڈسٹریلسٹ اور تاجروں کے لیے ٹیکسیشن پالیسیوں اور عملی ٹیکسیشن امور پر تفصیلی گفتگو کریں گے، اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں ہمارے برآمدی مسابقت اور درپیش مشکلات کا حل بھی بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ پاکستان کے مستقبل کے معاشی منظرنامے اور درست معاشی سمت پر روشنی ڈالیں گے، تاکہ ہماری بزنس کمیونٹی اس کے مطابق اپنی حکمت عملی تیار کر سکے۔ آخر میں ایک بار پھر جناب شبر زیدی صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے سیالکوٹ کے صنعت کاروں کے لیے وقت نکالا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں سے خطاب کر سکوں۔ 2000 سے 2025، 2000 سے لے کر 2025، یہ جو 25 سال ہیں، یہ 25 سال وہ سال ہیں، اگر آپ مجھ سے باٹم لائن پوچھیں گے کہ اس میں ہماری معیشت بہت زیادہ پریشانی میں چلی گئی، ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ اچھا، میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ اگر آپ 2000 کی بات کریں تو 2000 میں جو پاکستانی روپے کی قیمت تھی 2000 میں، وہ تقریباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ 56 روپیز کا ڈالر تھا، اور اس وقت انڈیا کا ڈالر 47 یا 48 روپے کا تھا۔ آج انڈیا کا ڈالر 100 سے کم ہے اور ہم 284 پر بیٹھے ہیں۔ 1990 میں ویتنام کی ایکسپورٹ 10 بلین تھی، پاکستان کی ایکسپورٹ 10 بلین تھی۔ آج ویتنام کی ایکسپورٹ 600 کے آس پاس ہے، ہم 32 کے آس پاس، 30-35 کے آس پاس کھیل رہے ہیں۔ 2000 میں انڈیا کی ایکسپورٹ جو تھی، جو مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کتنی تھی، مگر آج انڈیا کی IT کی ایکسپورٹ 100 بلین ڈالر ہے۔ میری IT کی ایکسپورٹ بہت تیر ماروں گا تو 2 بلین ڈالر ہے، 2 بلین ڈالر۔ میری آبادی 2000 میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، 14-15 کروڑ کے آس پاس تھی، آج 25 کروڑ ہے، جس کا گروتھ ریٹ دنیا میں ہائیسٹ ہے، ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ، ناٹ ان دا ریجن، ان دا ورلڈ۔ 3.8%، دنیا میں کہیں 3.8% کی پاپولیشن گروتھ نہیں ہے۔ انڈیا، بنگلہ دیش، ایران لیس دین 1% پہ کھڑا ہے۔ ہمارا GDP ٹیکس ریٹ 10% ہے، انڈیا 17% پہ کھڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے،
اب جو میں بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر بیٹھ کر دیکھتے جا رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم جس کے ساتھ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، میں ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ ان ٹرمز آف سینٹس، ڈالر کے سینٹ جو ہوتا ہے، اس میں آج بجلی کی پرائس انڈیا سے پاکستان کی ڈبل ہے ان ڈالر ٹرمز. جو انڈسٹریل بجلی کی پرائس ہے وہ پاکستان میں انڈیا سے ڈبل ہے. ہم 177 کے روپے کے قریب پیٹرولیم لیوی کلیکٹ کر رہے ہیں. یہ میں جو ساری باتیں بتا رہا ہوں یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ بالکل آپ چاہیں تو گوگل پہ جا کے یہ ساری چیزیں چیک کر سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو 25 سال ہم نے ضائع کیے ہیں یا خراب کیے ہیں یا صحیح یا اچھے کیے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. ایک بہت مشہور شعر ہے جان ایلیا کا، میں اتنا عجیب ہوں، میں بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. 3.8% گروتھ کے ساتھ کوئی ملک زندہ رہ ہی نہیں سکتا. پاپولیشن گروتھ کے ساتھ کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، وہ 3.8% پاپولیشن گروتھ کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا. اور ہمارا جو پاپولیشن گروتھ کا ہم نے پورا سسٹم بنایا، چیزیں بنانے کی کوشش کی، بنایا، پورا کلیپس کر گیا، آپ کا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو میرا جو بنیادی کہنے کا مقصد ہے کہ 2000 میں اگر آپ کوئی بھی کمپیریٹیو اٹھائیں، 2000 کو بینچ مارک بنائیں، تو 2000 سے لے کر 2025 میں پاکستان اب پاکستان انڈیا، بنگلہ دیش، ٹرکی، ملیشیا کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے، بلکہ اب افغانستان اور سب سہارن افریقہ کے ساتھ کمپیریزن ہے. مگر ہمارا کوئی حکمران، ہمارا کوئی اسلام آباد میں کیو بلاگ بولنے والا، ہمارا کوئی ٹی وی پہ بولنے والا یہ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا. لیکن نا یہ کہنے کی ہمت چاہیے نا کہ ہم نے تباہ کر لیا اپنے آپ کو، اس کی ہمت چاہیے. یہ ہمت نہیں ہے کسی میں کہ یہ کہے کہ یار میں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا. جب آپ کے پاس یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ میں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، پھر اپنے آپ کو صحیح کرو گے. آپ تو یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا. کوئی آپ کا جو ریٹرک ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا، میں کسی بڑی آئیڈیل پوزیشن میں کھڑا ہوں اور میں آگے چل رہا ہوں. میں ابھی جب ایئرپورٹ سے یہاں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا مستقل وہ آبادی تھی، کشمیر روڈ کہلاتی ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو بیچارے پورا مائلز اینڈ مائل پہ لوگ ہیں، ان کا ذریعہ روزگار کیا ہے، ان کی ڈسپوزیبل انکم کیا ہے، کتنی ہے، اور یہ کدھر جائیں گے، ان کے بچے کدھر جائیں گے. پاکستان میں 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا. یہ دنیا میں کسی بھی ملک میں ہائیسٹ نمبر ہے، پاکستان میں نہیں، دنیا کے کسی ملک میں 3 کروڑ بچہ ایسا نہیں ہے اسکول نہیں جاتا. اور آپ کہتے ہیں کہ پنجاب ویل گورنڈ ہے، پنجاب کے اندر 90 لاکھ بچہ اسکول نہیں جاتا. 90 لاکھ، 1 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے. تو چلے، میں صرف یہ کوئی برائی میں نہیں، نیگیٹیوٹی نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلا ہمارا سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ سوچیں. اچھا، اب اس میں 2 پرابلم آ رہی ہے. چلے جی، انڈیا تو دشمن ہے. اب ہم کمپیریزن کی، ہمارے پاس کمپیریزن کی عادت ہی ختم ہو گئی ہے کہ یار بتائیں، آپ ٹی وی پہ بتائیں کہ یار کاسٹ آف پروڈکشن جرمنی میں یہ آ رہی ہے، ویتنام میں یہ آ رہی ہے، چائنا میں یہ آ رہی ہے، یہاں یہ آ رہی ہے، تو پھر کوئی بات ہوگی نا. اچھا، میں آئی سی آئی جو پہلے تھی، آئی سی آئی اب اس کا نام ہے لکی کور انڈسٹریز. وہ سوڈا ایش بھی بناتی ہے، وہ فارماسیوٹیکل بھی بناتی ہے، وہ کیمیکل بھی بناتی ہے. میں اس کا ڈائریکٹر ہوں، آڈٹ کمیٹی کا چیئرمین ہوں. جس جگہ میں ہاتھ رکھتا ہوں نا کہ یار یہ اس کو ذرا صحیح کرو، پروفیٹیبلٹی کو امپروو کرو، وہ کہتے ہیں سر چائنا میں بڑی پروڈکشن ہے، وہ ڈمپنگ کر رہے ہیں، ہمارا دھندا نہیں ہو سکتا.
جس پروڈکٹ پہ میں نے ہاتھ رکھا کہ یار یہ تم اس کو ذرا امپروو کر لو، پولیسٹر پہ میں نے ہاتھ رکھا، سوڈا ایش پہ، سر چائنا، وی کانٹ کمپیٹ وتھ 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 چائنا. اچھا، اب جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور جو میں آج سیالکوٹ چیمبر کو ایک فوڈ فار تھاٹ دے کے جا رہا ہوں، وہ سمجھ نہیں آ رہی، وہ ہے ایف ٹی اے وتھ چائنا. یہ جو ہم نے ایف ٹی اے وتھ چائنا کیا ہوا ہے نا، اس نے آپ کی مینوفیکچرنگ سائٹ کو تباہ برباد کر دیا ہے. آپ کی مینوفیکچرنگ سائٹ تو، مینوفیکچرنگ میں آپ تباہ ہو گئے. کوئی مینوفیکچرنگ انڈسٹری وائبل ہی نہیں رہتی جس پہ اگر چائنا سامنے کھڑا ہے. آج بتائیں، بچوں کے ٹوائز 100% چائنیز. اگر آپ یہاں رہتے ہیں، پہلے زمانے میں ہمارے سارے بچے اسکول جاتے تھے تو وہ سروس کے یا باٹا کے جوتے پہنتے تھے، ٹھیک ہے. اب سارے بچے چائنیز جوتے پہن رہے ہیں، اسٹیشنری شادی چائنیز. پہلے یہ پینسلیں، بال پوائنٹ سب پاکستان میں بنتے تھے، اینک کے فریم، یہ سب چیزیں آہستہ 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 ختم ہوتی جا رہی ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہے چائنا کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ. پاکستان کے 5 فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہیں اور 5 پاکستان کے لیے عذاب ہیں. میں نام بتا دیتا ہوں. چائنا، دوسرا آپ کا برادر دوست ملک ملیشیا، اس نے آپ کو پام آئل کھلا 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 کے ایسی کی تیسی پھینک دی. سارا گھی بنولا سب تباہ ہو گیا. اب کوئی نہ گھی ہے، نہ بنولا ہے، نہ سرسوں کا تیل ہے، نہ سورج مکھی کا تیل ہے، سب ختم ہو گیا. اب وہ پام آئل آتا ہے، وہ صوفی بناسپتی والا آپ کو ڈبے میں بھرتا ہے، آپ کو بھیج دیتا ہے. ڈبے میں بھرتا ہے، وہ آپ کو بھیج دیتا ہے. پام آئل کھائے جا رہے ہیں، آپ کھائے جا رہے ہیں. ملیشیا کے ساتھ آپ کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، آپ کی ان کی عیاشی لگی ہوئی ہے. آپ چریوں کی طرح آپ پام آئل، ساری پوری ایڈیبل آئل کی انڈسٹری کی ایسی کی تیسی پھر گئی. اب کون سا ایڈیبل آئل ہے پاکستان میں؟ سارے ایڈیبل آئل پام آئل ختم. وہ 4 کمپنیاں ہیں، وہ ایڈیبل آئل امپورٹ کرتی ہے، ڈبے میں بھرتی ہیں. کوئی ڈالڈا ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی میزان ہے، کچھ ہے، ڈبے میں بھرتی ہیں، آپ کو دے دیتی ہیں، آپ کھا لیتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. وہ ہارٹ کے لیے بھی خراب ہے، ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ خراب ہے. سورج مکھی کا تیل ختم ہو گیا، سرسوں کا تیل ختم ہو گیا، بنولے کا تیل ختم ہو گیا، سب تباہ ہو گیا، فنش. تیسرا ایگریمنٹ ٹرکی کے ساتھ، چوتھا ایگریمنٹ تھائی لینڈ کے ساتھ، 5واں ایگریمنٹ سری لنکا کے ساتھ. سری لنکا والے چائے میں ڈمپنگ کرے جا رہے ہیں، کرے جا رہے ہیں، کرے جا رہے ہیں. آج کا اخبار کا ایڈ دیکھ لیں، آج کا یہ کل کا اخبار کا ایڈ ہے. ٹی والے بول رہے ہیں خدا کا واسطہ ہے، فاٹا میں جو چائے جا رہی ہے، اس چائے کی بندے اتنے ہیں نہیں جتنی وہ چائے پی رہے ہیں. آج کا کل کا ایڈ ہے، شاید آج کا یا کل کا ایڈ ہے پاکستان ٹی ایسوسیشن کا، فاٹا کا. تو میں جو آپ کو یہ میں ابھی بات کر رہا ہوں ایکسٹرنل فورسز جو پاکستان کی اکنومی کو کرش کر رہے ہیں. سیالکوٹ مینوفیکچرنگ کا سینٹر ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی، میں ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں، مجھے آتے ہوئے کسی نے بتایا کہ سیالکوٹ میں سرجیکل اکوپمنٹ بن رہا ہے. آئی بلیو بن رہا ہوگا. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ سرجیکل اکوپمنٹ میں آپ چائنیز کے سامنے کیسے کھڑے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کتنا مارجن ہے اور آپ کتنے دن کھڑے رہ سکتے ہیں سرجیکل میں. چائنیز کا کیا کمپٹیشن آپ کو آ رہا ہے؟ I am not able to understand it, and I am not able to visualize کہ آپ کا کیا مارجن ہے، کیا چیز چل رہی ہے، کہاں پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. چائنیز انڈسٹری جو ہے، میں نے اس کو ایز اے سبجیکٹ اسٹڈی کیا ہے. چائنا میں کہنے کو سوشلزم، کہنے کو کیپٹلزم ہے، مگر بزنس میں سوشلزم ہے. اس میں سوشلزم بزنس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً لینڈ مفت ہے، ٹیکس بہت زیادہ ریزنیبل ہے، لیبر لا بہت ریلیکسڈ ہے، اور فائنینسنگ گورنمنٹ کی گارنٹیڈ ہے. آج بھی سارے بینک بائی اینڈ لارج گورنمنٹ کے ہیں. تو انہوں نے ایک لحاظ سے سارے کاروبار کو آپ کے حوالے کہا ہے کہ ایکسپورٹ کرو ایکسپورٹ کرو ایکسپورٹ کرو. وہ ایک ڈیزائن میں کاروبار کو چلا رہے ہیں
آپ ڈیزائن میں کاروبار کو تباہ کر رہے ہو. تو پاکستان کو یہ دیکھنا پڑے گا سب سے پہلے کہ پاکستان کی اکنامک پالیسیز کہاں تک لفظ استعمال کروں گا آزاد ہو سکتی ہیں. اچھا, اب جب یہ بڑی اچھی بات کریں, جب سے میں داخل ہوا نے بڑی اچھی بات کی, جب بھی آپ کوئی کریکشن کی بات کرتے ہیں تو وہ آ کر فوراً جواب دیتے ہیں کہ سر ہم تو کرنا چاہتے ہیں, آئی ایم ایف نہیں مانتا. سمپل آنسر ہوتا ہے کہ ہم تو بڑی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ساری باتیں ٹھیک ہیں, یہ باتیں ٹھیک ہیں, آئی ایم ایف نہیں مان رہا ہے, اور آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم اس کو صحیح نہیں کر پا رہے ہیں. یہ بات پارٹلی درست ہے کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے صحیح نہیں کر پا رہے ہیں, پارٹلی درست ہے, غلط نہیں ہے, مگر آپ آئی ایم ایف سے کس طرح بات کر رہے ہیں. اب میں جو پولیٹیکل پوزیشن جو چینج ہوئی ہے اس کے زاویے سے آئی ایم ایف والی بات آپ کے سامنے کروں گا, مگر اب آئی ایم ایف پہ آ جاتے ہیں. اب آپ آئی ایم ایف کے آنے کی ضرورت کو سامنے رکھیں, اور یہ سارے جو بندے بیٹھے ہیں, آپ لوگوں سے زیادہ اس بات کو سمجھانا کہیں نہیں ہے. 1947 سے لے کر 2026 تک ہمارا جو ٹوٹل امپورٹ کا بل ہے, سروسز پلس گڈس, اور جو ایکسپورٹ کا ریمیٹنس ہے جو ایکسپورٹ میں آیا ہے, ٹوٹل ایکسپورٹ ایڈ کر لیں اور ٹوٹل امپورٹ ایڈ کر لیں, اس میں تقریباً 400 ارب کا فرق ہے, 400 ارب کا شارٹیج ہے, 400 ارب ڈالر, روپی نہیں, 400 ارب ڈالر. ہر سال آپ 10 12 15 16 15 ایڈ کرتے نا, وہ کہاں سے آتا ہے, وہ کہاں سے آتا ہے, کوئی تو فائنینس کرتا ہے نا. اس 400 ارب میں سے 140 ابھی بھی آپ کے پاس ڈیٹ پڑا ہوا ہے. وہی ڈیٹ تو وہی ہے نا, جب آپ کے پاس ڈالر آیا اور ڈالر گیا نا, وہ ڈیٹ پڑا ہوا ہے, اور باقی آپ کو ایڈ میں ملا. تو آپ کا نیٹ ہر سال نیٹ, آج بھی نیٹ, اس سال بھی اگر ہم بڑے اچھا سال گزاریں گے تو بھی ہمارا نیٹ میں 10 سے 12 بلین کا ڈیفیسٹ آئے گا نا, 8 سے 10 کا, بہت کھینچیں گے تو جب اکنومی کو روکیں گے تو بھی 10 سے 12 بلین کا ڈیفیسٹ آئے گا نا. یہ 10 سے 12 بلین ہمیشہ آتا رہے گا. تو یہ 10 سے 12 بلین اگر ہمیشہ آتا رہے گا تو الٹیمیٹلی کون فائنینس کرے گا اس کو, کوئی تو فائنینس کرے گا نا جی, اس لیے روپیہ گرتا جائے گا. دیکھیں نا آپ, کبھی تو کوئی فائنینس کرے گا نا, 10 8 10 10 10 10 گرتا جائے گا نیچے. اب گرتے جانے کی پوزیشن یہ آ گئی ہے کہ آج 70s میں 80s میں جو ریمیٹنس تھی وہ 20% 30% آف ایکسپورٹ ہوا کرتی تھی, آج ریمیٹنس ایکسپورٹ سے بڑھ گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے آج پاکستان وائبل بنا ہوا ہے بیکاز آف ریمیٹنس. اگر خدا نہ خواستہ ریمیٹنس پہ پرابلم آتی ہے تو آپ کا تو کنٹری کا پورا اسٹرکچر ہل جائے گا. اچھا, اب جب آپ کا اسٹرکچر ہل جائے گا تو کون سا بندہ ہے جو جا کر امریکہ سے گارنٹی نہیں لے گا کہ یار اگر ہم ہلتے ہیں تو آپ ہمارے سر پہ کھڑے ہیں, وہ ہمیں گارنٹی دے دیتے ہیں. اس کا نام آئی ایم ایف ہے. اس میں کوئی مطلب راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم جب وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آگے ہمیں نہیں آنے والا. جب میں نے جوائن کی تھی گورنمنٹ عمران خان کی, اس سے 4 دن پہلے عمران خان صاحب نے بیان دیا تھا کہ ہم آئی ایم ایف میں نہیں جائیں گے. اس کے بعد میں اور عارف نقوی صاحب ہم لوگ گئے عمران خان کے پاس, ہم نے کاغذ رکھا, ہم نے کہا سر یہ پوزیشن ہے. کہنے لگا آپ دکھاؤ, ہم نے دکھایا. اس نے اسد عمر کو فون کیا کہ یار یہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں. کہنے لگا ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگلے دن آئی ایم ایف آ گیا, باقی گورنمنٹ منسٹر صاحب فارغ ہو گئے, گھر چلے گئے, نئی گورنمنٹ آ گئی. ٹھیک ہے, تو اب آپ, میں پہلے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس سولوشن صرف ایک ہے کہ آپ ایکسپورٹ کا کوانٹم بڑھائیں. ٹھیک ہے,
اب ایکسپورٹ کا کوانٹم بڑھانے کا آپ اس کی برائی کو دیکھ لیں یا اس کی پریشانی کو دیکھ لیں کہ میں ابھی آ رہا ہوں ایئرپورٹ سے، تو مجھے پتہ لگا کہ ایئرپورٹ پہ دن میں صرف ایک فلائٹ آتی ہے، دن میں مطلب رات کو آتی ہے، باقی دن میں صرف ایک فلائٹ ہے. تو آپ کا جو انرشیا ہے ایکسپورٹ کو بڑھانے کا، اس کے لیے ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کام نہیں کر رہا. آپ کو جب آپ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ آخر میں آ کر آپ کے پاس ایک آئٹم رہ جاتا ہے جس کا نام ہے ایپٹما. وہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کے علاوہ آپ کو کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے، مگر مجھے آج یہ بتائیں، میں 3 ٹیکسٹائل ملوں میں ڈائریکٹر ہوں، اور تینوں میں ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہمیں اسپننگ بند کر دینی چاہیے، وارا نہیں کھا رہی، کیونکہ ہمارے پاس کاٹن نہیں ہے، اچھی کوالٹی کی کاٹن نہیں ہے جس سے ہم اچھی کوالٹی کی یارن بنا سکیں، جس سے ہم اچھی کوالٹی کی ایکسپورٹ کر سکیں. ٹھیک ہے نا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایکسپورٹ کرنی ہے. ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس پوٹینشیل ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں ہے. کیا چیز ایکسپورٹ کریں گے نا، کوئی چیز بنے گی تو ایکسپورٹ کرو گے نا. ٹھیک ہے. میں ابھی وہاں بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا، اس وقت جو پاکستان میں ٹیکسٹائل میں 4-5 بڑے ایکسپورٹر ہیں اوپر ٹاپ والے، ان میں سے 3-4 ایسے ہیں جو 90 سے پہلے تھے ہی نہیں یہاں پہ. فار ایگزامپل اسٹائل، فار ایگزامپل آرٹسٹک، یہ بڑے چھوٹے سے اتنے سے ہوا کرتے تھے. فار ایگزامپل صورتی. تو میرا مقصد اس چیز کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے کبھی آپ نے پہلے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ایکسپورٹ کا کام کرنا ہے یا ریئل اسٹیٹ کا کام کرنا ہے. میں لاہور میں بہت سارے ایکسپورٹر کو جانتا ہوں جو سارا دن ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں اور ہیں پیچھے سے ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹر. تو پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کا کور بزنس ہے نا، آپ نے کور بزنس کو بالکل آئسولیٹ کر دیا ہے، اور ٹیکسٹائل میں آپ گریجولی جو آپ کا ویلیو ایڈیشن تھا اس میں آپ نیچے آتے جا رہے ہو. پہلے ویلیو ایڈیشن اگر یہاں تھا، اس میں آہستہ آہستہ آپ نیچے آتے جا رہے ہیں. تو وہ جو ویلیو ایڈیشن آپ کی کیسے آئے گی؟ ویلیو ایڈیشن کیسے آئے گی؟ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں ویلیو ایڈیشن کے لیے. آپ میں سے بہت سے لوگ جاتے ہوں گے، آپ میں سے ڈھاکہ تو جاتے ہوں گے نا، بنگلہ دیش. پتہ نہیں آپ گئے، آپ لوگوں نے سیالکوٹ میں سے راستہ نہیں. آپ اگر ڈھاکہ چلے جائیں، بنگلہ دیش کے پاس ایک بیل بھی کاٹن نہیں ہوتی، اور اس کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ آپ سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ڈھاکہ شہر کے آس پاس کوئی 30 میل کے اندر چاروں طرف اسٹچنگ کے اور فنیشنگ آف شرٹس اینڈ پینٹس کے یونٹ لگے ہوئے ہیں، اور وہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بنا رہے ہیں. اور وہ ایکسپورٹ اس طرح شروع ہوئی ہے کہ پہلے ایکسپورٹر جا کر ان چھوٹے گھروں میں دے دیتا تھا فیملی میں کہ یار یہ میری 20 شرٹیں سی دیں، یہ 50 شرٹیں سی دیں. وہ عورتیں گھر میں بیٹھ کے سی دیتی تھیں. اب وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو کے وہ پورے یونٹ بن گئے ہیں جس میں وہ عورتیں وہ کپڑے سی رہی ہیں. اور بلک آف دی فنیشنگ آف ٹیکسٹائل یونٹ میں بنگلہ دیش میں عورتیں کام کر رہی ہیں، جو کہ ڈھاکہ کے 50 میل کے آس پاس ہے. ٹھیک ہے. آپ کے ہاں عورتیں بچے پیدا کر رہی ہیں. جب تک آپ عورتوں کو لیبر میں نہیں لگاؤ گے، ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل آ ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس فائنل کوالٹی کی اسٹچنگ، اچھی کوالٹی کی بٹن کرنا، یہ کرنا، پریسنگ ہونی چاہیے. وہ عورت کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتا. اور آپ کے ہاں مولویوں نے عورت کی انٹری باہر بند کر دی ہے باہر.
اس کو پردے میں بیٹھا دیا ہے, اس سے بچے پیدا کرا رہے ہیں جس سے 3.8% کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور پورا ملک تباہ برباد ہو گیا. میں آپ کو سیالکوٹ کے بارے میں نہیں جانتا, کراچی میں 70s میں 80s میں جتنے بھی انڈسٹریل ایریاز تھے وہاں آپ کو شام کو جب شفٹ چھوٹتی تھی تو آپ کو ہزاروں لڑکیاں عورتیں فیکٹریوں سے نکلتی ہوئی نظر آتی تھی. آج آپ کو کوئی عورت نظر نہیں آئے گی. آپ کے سو کال اسلامی نظام نے, سو کال مولویوں نے وہاں انڈسٹریل ایریا میں مسجدیں بنا دی ہیں, مدرسے بنا دیے ہیں. وہاں کسی کی ہمت نہیں ہے وہ بغیر پردے کے. کیا ہوا ہے کہ وہ لیڈیز کی جو جاب ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو جب آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو ورکنگ لیڈی ہوتی ہے نا اس کی صرف 4 یا 5 پریگننسی ہوتی ہے اور نان ورکنگ لیڈی کی 12 سے 15 پریگننسی ہوتی ہے لائف کے اندر. تو یہ آپس میں ریلیٹڈ ہے. تو میں ایک کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو ٹیکسٹائل میں یا جس چیز میں پہلے ایکسپورٹیبل سرپلس بنانا پڑے گا. آج پاکستان میں ویلیو ایڈیشن پہ آپ نیچے آ گئے ہیں, آپ نیچے آ گئے ہیں, اوپر نہیں جا رہے, نیچے آ گئے, نیچے پہنچتے جا رہے ہیں. تو دیٹ از ون آف دا ریزن کہ پاکستان کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی ہے. دوسری ریزن یہ ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کی نہیں بڑھنے کی, جس طرح میں نے کہا کہ 100 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے انڈیا آئی ٹی کی. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ پورے پنجاب میں, پورے لاہور میں, پورے سیالکوٹ میں کوئی آئی ٹی پارک ہے؟ آئی ٹی پارک سے کیا مراد ہے؟ آپ کے ذہن میں آئی ٹی پارک کیا چیز ہوتی ہے؟ آئی ٹی پارک سے مراد جو دنیا میں رکھتے ہیں وہ یہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے 10 ایکڑ کی زمین دی اور شیڈ دے دیا, بجلی دے دی کہ وہاں آپ اپنا سینٹر کھولیں, باہر سے آپ رات کو وہاں سے کال آتی ہے, وہاں سے کام کریں. تو وہ زمین اور جگہ مفت میں مل جاتی ہے, تو وہ اس کی ساری بلنگ کیونکہ باہر سے ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے. بیسیکلی دس از کانسیپٹ آف آئی ٹی پارک. آپ نے ہمیشہ انڈسٹری کے لیے پارک دیا, کبھی سروسز کے لیے کوئی جگہ نہیں بنائی آج تک. مطلب گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, گورنمنٹ کبھی سروس انڈسٹری کے لیے کوئی جگہ نہیں بناتی کہ یار آپ کہیں سیالکوٹ میں 100 ایکڑ پہ ہم شیڈ بنا دیتے, اچھی کوالٹی کے زمین مفت میں, جو لوگ آ کے آئی ٹی ایکسپورٹ کرنا چاہیں یہاں دفتر بنائیں, 100 لڑکوں کو رکھیں اور کام کریں. میں پاکستان کی 2 آئی ٹی کمپنی کا ڈائریکٹر ہوں. ایک کمپنی کا نام ہے سسٹمز لمیٹڈ اور ایک کمپنی کا نام ہے ٹی آر جی لمیٹڈ. سسٹم میں میرے پاس 7,000 آدمی کام کرتا ہے, 7,000. ٹی آر جی میں بھی آئی بیکس اس کمپنی کا نام ہے, اس میں بھی کوئی 3-4 ہزار آدمی کام کرتا ہے. سسٹم میں 7,000 آدمی کام کرتا ہے. سسٹم کی کمپنی اسٹاک ایکسچینج میں یہاں پر ہے, اور نیکسٹ والی کمپنی جو نیٹ سول ہے وہ یہاں پر ہے. درمیان میں اتنا بڑا گیپ خالی ہے. کوئی سافٹ ویئر کے اندر بڑا کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کی بہت ساری ریزن ہے. اچھا, اب میں اس پہ اب واپس آؤں گا کہ کیوں تیار نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں, پہلے میں ٹیکسز پر آ جاتا ہوں, پھر اس کے بعد اب پاکستان میں اگلے سال کا جو بجٹ آنے والا ہے اس میں ہمارا کلیکشن ہونے والا ہے 17,000 بلین روپیز. 17,000 بلین روپیز پہ ہم کلیکشن کریں گے. 17,000 بلین روپیز میں سے 55% ہم صوبوں کو دے دیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو انٹرسٹ کا کاسٹ ہے اگر وہ مائنس کریں گے تو آپ کا